ناول ایڈیٹ فیودور دوستویفسکی 4 حصوں میں، ترجمہ زوی انصاری، آواز اظہر نیاز۔ نومبر کے آخری دن تھے، برف نرم پڑی تھی۔ صبح کے 9 بجے ہوں گے کہ پیٹرسبرگ وارسا لائن پر ٹرین دھوئیں کے بادل اڑاتی پیٹرسبرگ کی طرف چلی جا رہی تھی۔ کوہرے اور دھند کے مارے دن کا اجالا دبا ہوا تھا۔ راستے کے دائیں بائیں 10 قدم کے فاصلے پر بھی ڈبے کی کھڑکیوں میں سے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ مسافروں میں پردیس سے واپس آنے والے بھی تھے، لیکن تیسرے درجے میں جو کھچا کھچ بھرا تھا لمبے سفر کے لوگ نہیں تھے۔ اکثر و بیشتر چھوٹے موٹے اور کاروباری مسافر رہے ہوں گے، حسب معمول تھکے تھکائے، سردی کھائے ہوئے، نیند سے بوجھل آنکھیں اور جمائیاں چہرے پھیکے اور کوہرے کی سی پیلاہٹ لیے۔ اجالا سا ہوا تو تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں کھڑکی کے برابر 2 مسافروں نے خود کو آمنے سامنے پایا۔ دونوں خاصے جوان آدمی تھے، ہلکا پھلکا سامان سفر لیے، سادہ کپڑوں میں ملبوس۔ دونوں کے ناک نقشے میں کوئی خاص بات تھی اور بالآخر ان کا جی چاہا کہ آپس میں کچھ بات کریں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کی بابت خبر ہوتی کہ عین اس لمحے کون سی بات ان میں کھٹکنے والی ہے، تو وہ اس اتفاق پر حیرت زدہ رہ جاتے کہ دونوں ایک ہی ٹرین میں، تیسرے درجے کے ایک ہی ڈبے میں کیسے ایک دوسرے کے مقابل پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک شخص تھا میانہ قد کا، عمر کوئی 27 سال، لہریا اور کسی قدر سیاہ بال، بھوری چھوٹی چھوٹی لیکن انگارے سے چمکتی آنکھیں، ناک اس کی چوڑی اور پھیلی ہوئی تھی، چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، پتلے ہونٹ پر رہ رہ کر کچھ گھٹیا سی گستاخ طنزیہ بلکہ زہریلی مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ البتہ اس کی پیشانی کشادہ اور خوش وضع تھی، جو چہرے کے نچلے حصے کی عیبدار اٹھان پر آڑ کیے رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر خصوصیت سے ایسی مردنی چھائی ہوئی زردی نمایاں تھی کہ سورج سے مریل نظر آتا تھا۔ حالانکہ خاصی مضبوط کاٹھی کا آدمی تھا اور ساتھ میں دلی ملال کی حد تک کوئی والہانہ کیفیت بھی طاری تھی، جو اس کی گستاخ اور روکھی مسکراہٹ سے تیز اور خود پسند نظروں سے میل نہ کھاتی تھی۔ اس شخص کے بدن پر کافی گرم لباس تھا، کالے رنگ کا ڈھیلا اونی کوٹ، بھیڑ کی کھال کا روئیں دار استر لگا ہوا جس نے رات بھر اسے ٹھٹرنے نہیں دیا، مگر سامنے والے کی حالت دیگر گوں تھی۔ روسی نومبر کی ٹھنڈی مرطوب ہوا تمام رات اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ غالباً وہ اس لذت کا سامنا کرنے کو تیار ہو کر نہیں نکلا تھا۔ اس کے شانوں پر کافی کشادہ اور دبیز بے آستین کی برساتی جھول رہی تھی، جس پر سرپوش لگا تھا، قطعی ویسی برساتی جیسی ان مسافروں کے پاس ہوتی ہے جو ہمارے ملک سے بہت دور کہیں سوئٹزرلینڈ یا شمالی اطالیہ کی سردیوں میں گھر سے نکلتے ہیں اور ایسے لمبے سفر کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے ایڈکونین مقام سے پیٹرسبرگ تک۔ جس چیز سے اطالیہ میں یہ کام چل جائے یا تسلی ہو جائے، وہ روس میں قطعی ناکافی رہتی۔ سرپوش والے برساتی کوٹ کا یہ مالک بھی جوان ہی تھا، عمر یہی کوئی 26 یا 27 کے لگ بھگ، قد ذرا اوسط سے نکلتا ہوا، گھنے اور سنہرے بال، پھیکے گال پچکے ہوئے، داڑھی چھدری اور تکونی، ایسی خاکستری گویا بالکل سفید ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی نیلی اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والی تھیں۔ ان کی نگاہوں میں کوئی ایسی خاموشی مگر گمبھیر کیفیت تھی، ان سے ایسی عجیب شعائیں پھوٹتی تھیں کہ پہلی نظر میں ہی کوئی قیاس کرے کہ ہو نہ ہو ان آنکھوں والا مرگی کا مریض ہے۔ البتہ اس شخص کا چہرہ خوشگوار تھا،
اس میں نزاکت تھی، خشکی بلکہ بے رنگی تھی، اور اب تو سردی کے مارے نیلاہٹ بھی چھا گئی تھی۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، پرانے اور میل کھائے ہوئے ریشمی کپڑے کی، جو بظاہر اس کا تمام سامان سفر سنبھالے ہوگی۔ اس کے پیروں میں موٹے تلے کے جوتے اور گھٹنوں تک لمبے موزے تھے، جن کا روس میں کہیں چلن نہیں۔ کالے بالوں والے ہمسائے نے اس کے سراپا پر نگاہ دوڑائی اور آخر ایک اجڑ پان کے ساتھ، جس میں بے تکلفی اور بے لحاظ لہجہ بعض اوقات ٹھوکا دے کر سامنے والے کی پریشانی سے مزہ لینے کا موڈ ظاہر کر دیتا ہے، اس سے پوچھ لیا، ٹھٹر گئے؟ سوال کرتے وقت کندھے بھی اچکائے۔ بہت، جواب دینے والے نے انتہائی راضی برضا انداز میں جواب دیا، اور دیکھیے ابھی تو برف پگھلی ہوئی ہے، جب پالا کٹے گا تو کیا حال ہوگا؟ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں ایسی سردی ہوگی، عادت جاتی رہی۔ پردیس سے آ رہے ہیں کیا؟ جی ہاں، سوئٹزرلینڈ سے۔ واہ، آپ بھی کہاں سے؟ کالے بالوں والا سیٹی بجا کر زور سے ہنس پڑا۔ بات چیت کا سلسلہ چھڑ گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے برساتی کوٹ میں لپٹا ہوا سنہرے بالوں والا اپنے سانولے ہمسائے کے سوالات کا جواب دینے میں اتنا مستعد تھا کہ بعض سوالوں کی بے احتیاطی، منہ پھٹ بے تکلفی اور پھوڑ پن پر چونکتا بھی نہیں تھا۔ خود یہ بات چونکانے والی تھی کہ جواب دیتے وقت ضمناً اس نے بتا دیا کہ برسوں پردیس میں رہ کر آیا ہے، 4 سال سے کچھ اوپر باہر رہا، علاج کے لیے باہر بھیجا گیا تھا، کوئی عجیب سا اعصابی مرض تھا، مرگی کا یا وہ جو کہلاتا ہے سینٹ وائٹ کا ناچ، کہ اس کا بیمار لرزنے اور تڑپنے لگتا ہے۔ سانولا سنتا گیا اور بار بار مسکراتا گیا، خاص طور پر جب اس سنہرے بالوں والے نے پوچھنے پر بتایا کہ علاج کامیاب نہیں ہوا تو وہ منہ پر ہنس دیا۔ روپیہ بھی پانی کی طرح بہایا ہوگا، مگر فضول، ہم لوگ خام خواہ ان پر اعتقاد میں مر جاتے ہیں، سانولے نے کٹیلے پن سے کہہ دیا۔ حقیقت تو یہی ہے۔ پاس بیٹھا ایک بد وضع سا مسافر آپ ہی آپ بول پڑا۔ دیکھنے میں وہ کافی گھسا ہوا معمولی قسم کا سرکاری اہلکار معلوم ہوتا تھا، عمر کوئی 40 کے قریب، بدن گٹھا ہوا، ناک لال اور چہرہ مسوں بھرا۔ بالکل حقیقت ہے جی، روس کی تو مفت میں جان نکال لیتے ہیں یہ۔ میرے معاملے میں ایسا ہی کہنا درست نہیں ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ سے واپس آنے والے مریض نے نرم سبھاؤ سے جواب دیا۔ دیکھیے، میں بحث تو کر نہیں سکتا کیونکہ ساری حقیقت معلوم نہیں ہے، البتہ میرے ڈاکٹر نے جو برتاؤ مجھ سے کیا ہے کہ اپنی آخری رقم میں سے بھی یہاں آنے کا سفر خرچ دے دیا اور کوئی 2 سال تک اپنے خرچ پر وہاں رکھا۔ کیوں؟ کیا کوئی اور دینے والا نہیں تھا؟ سانولے نے پوچھ لیا۔ ہاں، پاولی شیف صاحب، جو میرا وہاں خرچ اٹھا رہے تھے، 2 سال ہوئے چل بسے۔ تب میں نے مسز جنرل بیان چین کو لکھا، وہ میری دور کی رشتہ دار ہیں، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہ آیا، چنانچہ میں واپس آ رہا ہوں۔ واپسی کدھر اب؟ آپ کا مطلب کہ کہاں رہوں گا؟ مجھے خود نہیں معلوم، یوں ہے بس، تو ابھی کچھ طے نہیں ہوا۔ سنتے ہی پھر دونوں ہم سفر بے اختیار ہنس پڑے۔ میں جانوں آپ کا سارا سامان لے دے کے اسی پوٹلی میں ہوگا؟ سانولے نے سوال کر ہی لیا۔ شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ہے تو ایسا ہی، لال ناک والے اہلکار نے جھٹ سے کہہ دیا، اور اس کی صورت پر بھرپور اطمینان برسنے لگا۔ یہ بھی بتا دوں کہ سامان کے ڈبے میں بھی آپ نے کچھ نہیں رکھوایا ہے۔ مفلسی کوئی عیب نہیں، بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ اصلیت یہی تھی۔ جوان العمر مسافر نے ہاتھ کے ہاتھ اور غیر معمولی صورت کے ساتھ یہ بات بھی مان لی۔ جو بھی ہو، آپ کی اس گٹھڑی یا پوٹلی میں کوئی خاص بات ہے، اہلکار نے بات جاری رکھی۔
جب پیٹ بھر کے دونوں ہنس لیے، دلچسپ بات یہ تھی کہ خود پوٹلی والا بھی انہیں دیکھ کر ہنسی میں شریک ہو گیا اور یوں ہنسی مذاق کا لطف دوبالا کر دیا۔ اگرچہ جان کی بازی لگا کر کہا جا سکتا ہے کہ پوٹلی میں نہ نیپولین ڈروں اور فیڈرکس ڈروں سے بھرے غیر ملکی سنہرے پیکٹ ہیں، بلکہ ہالینڈ کی اشرفی تک نہ ہوگی جس کا خیال صرف آپ کے غیر ملکی موزے دار جوتے دیکھتے ہی اخذ ہوتا ہے۔ اور پھر اس گٹھڑی کے ساتھ اگر آپ کے پاس اس بیان کو بھی جوڑ لیا جائے کہ مثلا مسز جنرل بیانچین آپ کی رشتہ دار ہوتی ہیں، تب تو اس سامان سفر کی معاونیت کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اصلیت میں میرا مطلب ہے کہ مسز جنرل واقعی آپ کی رشتہ دار ہوں اور آپ کے حافظے نے غلطی نہ کی ہو۔ انسان ہے آخر، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تخیل کی جولانی ہی ہو محض۔ پھر آپ کا قیاس درست نکلا، سنہرے بالوں والے آدمی نے فوراً اتفاق کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ قریب قریب غلطی ہوئی مجھ سے، یعنی یہ کہ انہیں رشتہ دار کہنا تقریباً غلط ہوگا، یہاں تک کہ میں انہیں بار بار خط لکھتا رہا اور جب ایک کا بھی جواب نہ آیا تو مجھے قطعی تعجب نہ ہوا، یہی ہونا تھا۔ ڈاک خرچ بھی مفت میں کیا۔ خیر، کم از کم اتنا تو ہے کہ آپ آدمی سیدھے اور سچے ہیں، اس بات کی تعریف کرنی پڑے گی۔ رہے جنرل بیانچین، تو ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنرل صاحب ہیں کافی نامور آدمی۔ مرحوم پاولیشیف جو سوئٹزرلینڈ میں آپ کا خرچہ دیا کرتے تھے، ان کا نام بھی کان میں پڑا ہوا ہے، اگر ان کا پورا نام یہی ہے، نکولائی آندریوچ پاولیشیف، کیونکہ اس نام کے 2 چچا زاد بھائی گزرے ہیں۔ دوسرے جو تھے وہ اب بھی کرائمیا میں رہتے ہیں، البتہ نکولائی انتقال کر گئے۔ بڑے رتبے تھے صاحب ان کے، اثر و رسوخ تھا اور اپنے وقتوں میں 4000 رعایا کی جاگیر رکھتے تھے۔ بالکل درست، نکولائی آندریوچ پاولیشیف وہی تھے۔ سنہرے بالوں والے آدمی نے تصدیق کی اور حیرت سے اس ہمادان کی صورت تکتا رہ گیا۔ اس طرح کے ہمادان صاحبان بعض اوقات بلکہ اکثر ایک خاص سماجی حلقے میں نظر آتے ہیں۔ انہیں ہر بات کا علم ہوتا ہے، ان کے دماغ کو جو کرید لگی رہتی ہے اور ٹوہ لینے کی صلاحیت، وہ بےتابی سے اسی ایک سمت میں پھیل پڑتی ہے۔ قطعی وجہ اس کی یہ کہ آج کل کے مفکروں کی زبان میں ایسے لوگوں کا ذہن زندگی کی زیادہ ٹھوس اور اہم دلچسپیوں اور خیالات سے بے بہرا رہتا ہے۔ ہمادانی کے لفظ کے تحت ظاہر بات ہے کہ معلومات کا ایک تنگ دائرہ ہی آ سکتا ہے، مثلا فلاں شخص کہاں ملازم ہے، کس کس سے اس کی شناسائی ہے، مالی حالت کیسی ہے، کہاں گورنر رہا، کس سے شادی ہوئی، بیوی کتنا جہیز لائی، کون کون اس کے نزدیک سے دور سے رشتے کا بھائی لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بس اس طرح کی معلومات اس قبیل کے اکثر ہمادان جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور 17 روبل ماہوار تک کما لیتے ہیں، جن لوگوں کی تفصیل ان ہمادانوں کو معلوم رہتی ہے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں کہ آخر ان صاحبان کی دلچسپی کا باعث کیا ہے، حالانکہ یہ صاحبان اپنی ان معلومات پر جو اپنی جگہ پوری سائنس کے ہم پلہ ہوتی ہیں اطمینان کا سانس لیتے ہیں، خود اپنی نظر میں اونچے ہو جاتے ہیں، بلکہ انہی میں مگن رہتے ہیں۔ واقعی کیا دل فریب سائنس ہے یہ بھی۔ میں نے عالم فاضل لوگ دیکھے ہیں، اہل ادب، شاعر، سیاسی رہنما دیکھے ہیں جو اسی سائنس کی طرف لپکتے ہیں اور اس میں ان کو اپنی منہ مانگی مراد ملتی ہے۔ یہاں تک دیکھا کہ واقعی اسی علم کی بدولت وہ کیریئر بنا لیتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران تمام وقت سانولا آدمی جماہیاں لیتا اور کھڑکی کے باہر بے خیالی میں دیکھتا رہا۔ اسے سفر تمام ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا، وہ کھویا کھویا سا تھا،
بری طرح بے خیالی میں مبتلا، بات دن بات چونک پڑتا، عجیب طبیعت پائی تھی اس نے۔ کسی وقت یوں ہوتا کہ کان لگے ہوئے ہیں مگر سنتا کچھ نہیں، نظر لگی ہے مگر دیکھتا نہیں، یوں ہی ہنس پڑتا مگر پوچھو تو یہ بھی ہوش نہیں کہ کب ہنسا، کس بات پر ہنسی آئی۔ دریافت کرنے کی اجازت ہے کہ میں کن صاحب سے ہم کلام مسوں بھرے چہرے والے نے سنہرے بالوں اور پوٹلی والے ہم سفر سے دریافت کر ہی لیا۔ مجھے پرنس لیو نکولائیوچ مشکین کہتے ہیں۔ سوال کے مخاطب نے بھرپور مستعدی سے فوراً جواب دیا، پرنس مشکین؟ لیو نکولائیوچ؟ معلوم نہیں جی، کبھی سننے میں نہیں آیا یہ نام تو۔ اہلکار دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، میں اس نام کو نہیں کہتا، نام تو خیر تاریخی ہے، کرائمزین کی تاریخ میں شاید مل جائے، اس میں ہونا ہی چاہیے۔ میں تو مشکین نام کے آدمی کو کہتا ہوں کہ آج کل کہیں اس نام کے آدمی دیکھنے میں نہیں آتے۔ دیکھنا کیا جی، مشکین کا ذکر بھی زبانوں پر نہیں آتا۔ اور کیا؟ فوراً پرنس نے تائید کر دی، مشکین والے اب رہے کہاں، میں اکیلا بچا ہوں۔ شاید میں اس خانوادے کا آخری آدمی ہوں، جہاں تک آبا و اجداد کا تعلق ہے تو وہ نام کے جاگیردار رہ گئے تھے۔ خود میرے والد فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے، کیڈٹ کور میں۔ ہاں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسز جنرل بینچین کا مشکین والوں سے کیا واسطہ ہوگا، وہ بھی اپنے سلسلے کی آخری ہیں۔ اپنے سلسلے کی آخری، یہ بھی ایک ہی رہی، اہلکار کہے مارتا رہا۔ سامنے کا سانولا مسافر بھی ہنس پڑا۔ سنہرے بالوں والا مشکین سٹپٹا گیا کہ بھولے پن سے ایسی بات کہہ گیا جس کے دو معنی بلکہ ضم کا پہلو نکلتا تھا۔ خیال فرمائیے، میرے منہ سے بے خیالی میں یہ بات نکل گئی۔ پرنس نے تعجب سے کہا، خیر کوئی بات نہیں، سمجھ گئے جی، سمجھے ہم۔ اہلکار مزے میں گردن ہلا ہلا کر بولا، کیوں پرنس صاحب، آپ نے وہاں کیا کیا علم حاصل کیے، اپنے پروفیسر سے کیا تعلیم؟ ایک دم سانولے نے پوچھ لیا۔ ہاں جی ہاں، کچھ سیکھا تو تھا۔ مجھے دیکھیے کہ بالکل تعلیم نہیں پائی، خود مجھے بھی کیا تعلیم ملی، تھوڑی بہت یوں ہی سی۔ پرنس نے گویا معذرت پیش کی، بیماری کے سبب مجھے باقاعدہ تعلیم نہیں دلوائی گئی۔ ریگوزیرین خاندان والوں کو جانتے ہیں؟ سانولے نے جھٹ سے پوچھا۔ جی نہیں، قطعی نہیں، ویسے بھی روس میں بہت کم کسی سے واقف ہوں۔ کیا آپ ہی ریگوزین ہیں؟ جی ہاں، میرا یہی نام ہے، پرفیوم ریگوزین۔ کیا کہا؟ پرفیوم؟ خاص ریگوزین والوں میں سے نا؟ اہلکار ان الفاظ پر زور دے کر اترا کر بولا، وہی فوراً اور ایک حد تک بے صبری سے سانولے نے جواب دیا، حالانکہ اب تک اس نے مسوں بھرے اہلکار کو منہ نہیں لگایا اور صرف پرنس سے بات کرتا رہا تھا۔ یہ کیسے؟ اہلکار سناٹے میں آ گیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں قریب نکل پڑیں، چہرے پر ایک دم احترام یا تعظیم کے آثار ابھرے، بلکہ ایک حد تک جھجک آ گئی۔ یعنی یہ وہی سیمون پرفیونوچ ریگوزین کا سلسلہ ہے جس کے بزرگ خطاب یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے، کوئی مہینہ بھر پہلے انتقال کر گئے اور 25 لاکھ کی وراثت چھوڑ گئے۔ تمہیں کہاں سے خبر ہے کہ مرحوم 25 لاکھ نقد چھوڑ گئے ہیں؟ سانولے نے روکھے پن سے اسے ٹوکا اور اس بار بھی اہلکار کی طرف نظر اٹھانا گوارا نہ کیا۔ دیکھیے ذرا، پرنس کو آنکھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ ان لوگوں کو سروکار کیا ہے کہ خام خواہ ہر طرف سونگتے پھرتے ہیں۔
یہ درست ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں پسکوف سے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ مہینے بھر پھٹے حالوں گزرا، نہ بھائی بدمعاش نے، نہ ماں نے رقم بھیجی، نہ خیر خبر لی۔ جیسے آدمی نہیں کتے سے پیش آتے ہیں۔ بسکوف میں سارا مہینہ بخار میں پڑے پڑے گزر گیا اور اب 10 لاکھ سے اوپر رقم یک مشت ملنے والی ہے۔ پروردگار تو جس پر مہربان ہو جائے۔ اہلکار نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، مگر اسے کیا پڑی ہے؟ فرمائیے آپ۔ ریگوزین نے تیور بدل کر جلاہٹ میں اس کی طرف سر ہلایا۔ تمہیں تو ایک کوپک نہیں دینے والا، چاہے تم میرے سامنے ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے چلو۔ چلوں گا، ضرور چلوں گا۔ بکو مت، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں دوں گا۔ میری بلا سے پورے ہفتے ناچتے پھرو۔ نہ دینا، میں اسی قابل ہوں۔ مت دینا کچھ، پھر بھی ناچوں گا تمہارے سامنے۔ بیوی بچے سب چھوڑ چھاڑ تمہاری پیشی میں حاضر خوشامد کروں گا، جی بہلاؤں گا۔ تف ہے تم پر۔ سانولے نے یہ کہتے وقت تھوک ہی دیا۔ ابھی 5 ہفتے ہوئے کہ میرا کیا حال تھا۔ اب جیسا اس نے پرنس کو پھر مخاطب کیا۔ باپ کے گھر سے صرف ایک پوٹلی لے کر پسکوف بھاگا تھا۔ اپنی چچی کے گھر پہنچا تو بخار آ گیا۔ والد صاحب میری غیر حاضری میں سدھار گئے۔ اچانک سانس کا تار ٹوٹا۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے، مجھے تو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار ہی دیا تھا۔ یقین مانیے گا پرنس، خدا کی قسم اگر میں جان بچا کر نکل نہ گیا ہوتا تو وہ میری جان لے لیتے۔ آپ نے انہیں کسی وجہ سے ناراض کیا ہوگا؟ پرنس نے کسی قدر دریافت طلب لہجے میں اس پوستین پوش لکھپتی پر اوپر سے نیچے تک نظر ڈال کر سوال کیا۔ اگرچہ 10 لاکھ کی رقم میں اور اتنی بڑی وراثت پانے میں بھی کوئی نہ کوئی غیر معمولی قابل غور بات ہوگی، تاہم پرنس کو جس بات نے شوق اور حیرت میں مبتلا کیا وہ کوئی اور ہی سبب تھا۔ مزید یہ کہ ریگوزین بھی نہ جانے کیوں خاص کر پرنس سے کھل کر باتیں کرنے لگا۔ اگرچہ بظاہر گفتگو کی ڈور تھامنے کا سبب اتنا اخلاقی نہیں تھا جتنا میکانک کی، یعنی اس میں نیک دلی کی بجائے خود فراموشی زیادہ تھی۔ اندرونی اضطراب کو ٹال جانے کی ایک کوشش، تاکہ کوئی آدمی ہو جس پر نظر رہے، کوئی ہو جس سے خام خواہ بات کر کے جی ہلکا کیا جائے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ریگوزین کا بخار اترا نہیں ہے، بلکہ سرسامی حالت میں مبتلا ہے۔ اہلکار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ریگوزین کو چمٹ گیا، سانس بھی زور سے نہیں لیتا تھا اور اس کے ایک ایک لفظ کو یوں لپکتا اور تولتا گویا لفظ نہیں ہیرے جواہرات ڈھونڈ رہا ہے۔ ناراض کی بات یہ ہے کہ ناراض تو ہوں گے ہی۔ وجہ یہ تھی کہ شاید ریگوزین نے پرنس کو جواب دیا، مگر ٹانگ کھینچنے میں میرے بھائی کا ہاتھ تھا۔ ماں کو کیا الزام دوں؟ بوڑھی عورت دعاؤں کی پرانی کتاب پڑھتی رہتی ہیں یا اپنی بوڑھیوں سے باتیں کیے جاتی ہیں۔ البتہ بھائی سن کا جو کہہ دے اسی پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور اس نے کیوں کسی بات کا بھی مجھے بر وقت پتہ نہیں چلنے دیا، بے خبر رکھا؟ تو وجہ معلوم درست ہے کہ میں ان دنوں غفلت میں تھا۔ کہتے ہیں کہ ٹیلی گرام بھیجا تھا، وہ بھی میرے نام نہیں، چچی کے نام آیا۔ چچی کو بیوگی میں بسر کرتے 30 برس ہو گئے، صبح سے رات گئے تک فالتو دیوانوں میں پڑی رہتی ہیں، دنیا داری چھوڑ کر بیراگن ہو گئی ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ تار ملا تو بدحواس ہو گئی، کھولا تک نہیں، تھانے میں جا کر دے دیا، اب تک وہیں پڑا سڑتا ہے۔ صرف کونیف نام واسیلی واسلج، اس نے مجھے سارا حال لکھ کر بھیجا۔ کونیف کے خط سے پتا چلا کہ بھائی نے باپ کے کفن میں سے خالص زری گوٹا تک رات میں نکال لیا، سونے کے مہرے کاٹ کر نکالے کہ ارے یہ تو بڑے قیمتی ہیں، یہ ایسی حرکت کی ہے کہ میں چاہوں تو اس پر سزا ہو جائے، سائبیریا بھیج دیا جائے، کیونکہ آپ جانیں کہ یہ مردے کی بے حرمتی ہے۔
ارے او سنتے ہو عقل کے تھیلے؟ اس نے اہلکار کو پکارا۔ کیا کہتا ہے قانون؟ یہ بے حرمتی ہے نا؟ بے حرمتی؟ بالکل بے حرمتی۔ اہلکار نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ اس پر سائبیریا ہو جائے گا نا؟ جی ہاں قطعی سائبیریا، فوراً سائبیریا۔ وہاں وہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں بیمار پڑا ہوں، ریگوزین پرنس سے کہتا چلا گیا۔ میں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، چپکے سے کھسک گیا اور بیمار ہی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جا رہا ہوں۔ دروازہ کھولو برادر سیمیونوچ۔ باپ کے کیا کیا کان بھرے ہیں میرے خلاف، سب معلوم ہے مجھے۔ بس یہی تھا کہ میں نے باپ کو غصہ دلا دیا تھا، نستاسیا فلیپیونا کی بدولت۔ سچ بات، وہ قصور میرا، گناہ سر پر سوار ہو گیا، نستاسیا فلیپیونا کی بدولت۔ فرتے شوق میں اہلکار کے منہ سے نکلا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش میں ہو۔ دیکھا تمہیں؟ نہیں معلوم، ریگوزین اسے جھٹک کر بولا۔ نہیں، کیسے؟ معلوم ہے، اہلکار نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ بڑا آیا جاننے والا، اس نام کی عورتیں کچھ کم ہیں کیا؟ تو بھی کیا لیچڑ آدمی ہے۔ یہ لو، مجھے پہلے ہی خیر تھی کہ کوئی لیچڑ چپکے گا ضرور مجھے۔ پرنس کی طرف رخ کر کے وہ کہہ گیا، مگر صاحب میں جانوں، خبر ہے مجھے۔ لپسدیف کو خبر ہے یہ حضور والا تو مزہ لیتے ہیں مجھے ڈانٹ کر، لیکن اگر میں سارا قصہ سنا دوں تو… یہ وہی نستاسیا بیگم ہے جس کی خاطر آپ کے والد مرحوم نے کانٹوں دار چھڑی سے آپ کی خیر لی تھی۔ ان نستاسیا فلیپوونا کا خاندانی نام ہے براشکووا۔ کہنا چاہیے کہ بڑی خاندانی خاتون ہے اور اپنے حساب سے خود بھی کچھ کم نوابزادی نہیں۔ کوئی توستسکی تھے، افناسی ایونووچ نام کے، ان سے واسطہ تھا، صاحب جائیداد اور بڑے مالدار، کمپنیوں اور اسٹاک سوسائٹیوں کے ممبر۔ اسی سلسلے میں جنرل بیانچین سے ان کی بڑی رسم و راہ تھی۔ اوفو رے، کیا آدمی ہو تم بھی! ریگوزین اس بار سچ مچ حیرت میں رہ گیا۔ شیطان سمجھے اس آدمی سے، واقعی اسے سب معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ لیبدیف کو خبر ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے حضور۔ لخچیف ایلسکاشکا میاں کے ساتھ 2 مہینے سفر میں رہ چکا ہوں، وہ بھی اس وقت جب ان کے باپ گزر چکے تھے۔ گلی گلی کونا کونا چھان چکا ہوں۔ ایسی گاڑی چنتی تھی کہ لپدیف کے بغیر وہ ایک قدم نہ اٹھاتے۔ اب آج کل قرضوں کی مار میں جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ تب ایک وقت تھا کہ آرمائنس کو رالیا اور پرنسس پانسکایا کا اور نستاسیا فلیپوونا سبھی سے ملنے کا موقع ملا۔ ان کی بابت بہت کچھ جاننے کا موقع مل چکا ہے۔ کیا کہا؟ نستاسیا فلیپوونا؟ لیاخوچیف سے؟ وہ… ریگوزین نے غصے میں اہلکار کو گھورا۔ اس کے ہونٹ پیلے پڑ گئے تھے اور لرز رہے تھے۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اہلکار نے ریگوزین کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا اور جلدی سے بول پڑا۔ لیاخوچیف ایسا آدمی ہے کہ کتنی ہی بڑی رقم سے اس کا کام نہیں نکلنے والا۔ وہ آرمانس والا معاملہ نہیں ہے، اس میں صرف توسکی رہا، شام ہوئی اور بالشوئی میں یا فرانسیسی تھیٹر میں اپنے ذاتی باکس میں براجمان ہے۔ فوجی افسر آپس میں کچھ بھی کہتے پھریں، ثبوت کسی بات کا ان کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی نا، دیکھو وہ رہی نستاسیا فلیپوونا، وہی، اس کے آگے کوئی کیا کہے گا؟ کچھ ہے بھی نہیں اس کے آگے۔ اصلیت بھی بس اتنی ہی ہے۔ ریگوزین چوٹ کھائے ہوئے لہجے میں ناگواری سے بولا۔ تبھی مجھ سے زیلوزیف نے یہ بات کہی تھی پرنس صاحب، تب میں اپنے والد کے 3 سال پرانے کوٹ میں نیوسکی پراسپیکٹ پار کر رہا تھا کہ اتنے میں نستاسیا بیگم دکان سے نکلی،
فٹون میں سوار ہونے کے لیے دیکھتے ہی بدن میں شعلہ سا اٹھا۔ ریلزوف سے مڈبھیر ہوئی۔ وہ مجھ سے بالکل دوسری طرح کا آدمی، حجام کی دکان کے ملازم جیسا گھومتا پھرتا ہے، ایک آنکھ کا چشمہ یا دوربین لگائے، اور ہم ہیں کہ اپنے والد کے ہاں فل بوٹ پہنے رہتے اور گوبھی کے شوربے پر بسر کیا کرتے تھے۔ کہنے لگا، یہ تیرے جوڑ کی نہیں، نواب زادی ہے، اس کا نام ہے نتاسیسیا فلیپوونا پروشکو، توتسکی کے ساتھ رہتی ہے، اور توتسکی جو ہے وہ اس سے جان چھڑانے کی فکر میں ہے، کیونکہ اب عمر ہو گئی، 55 سال کا آدمی ہے اور سوچ رہا ہے کہ ایک عورت سے شادی کر کے بیٹھ جائے جو پیٹرسبرگ کی نمبر اول حسینہ ہے۔ اس نے ٹھوکا دیا کہ نستاسیا فلیپوونا کو دیکھنا چاہو تو آج ہی بلشوینی تھیٹر میں دیکھ لو، بیلے کے وقت وہ اپنے ذاتی باکس میں بیٹھی ہوگی۔ باپ ہمارے ایسے کہ ذرا ان سے بیلے جانے کی اجازت تو مانگ لو، جان سے مار دے۔ میں پھر بھی آہٹ کے بغیر گھر سے نکل بھاگا اور دوبارہ نستاسیا فلیپوونا کے دیدار کر آیا۔ اس رات نیند اڑ گئی۔ صبح کو والد مرحوم نے 5-5 ہزار کے 2 سرکاری بانڈ 5% سود والے دیے کہ یہ لے جاؤ، فروخت کر دو، رقم میں سے 7,500 روبل آندرونیف کے دفتر میں دے دینا، باقی گھر لے کر سیدھے آ جانا، کہیں اور نہ چل دینا، انتظار کروں گا۔ میں نے بانڈ دونوں بیچ دیے، رقم نقد کر لی، لیکن آندریف کے دفتر میں نہیں گیا، منہ اٹھائے سیدھا چلا گیا انگریزی دکان کی طرف۔ دکان میں 2 جڑاؤ بندے چنے، دونوں بالیوں میں قیمتی ہیرے، یہ بڑے بڑے اخروٹ کے برابر، 400 روبل کی پھر بھی کمی پڑتی تھی۔ نام بتایا، مان گئے۔ بندے لیے ہوئے میں زیلیزوف کے دروازے پر، اور یہ ماجرا یوں اور یوں ہے کہ چلو نستالیا فلیپوونا کے یہاں ہم دونوں روانہ ہوئے۔ آگے پیچھے کا کچھ ہوش نہیں، آنکھ کہیں پڑے، پاؤں کہیں پڑے، خدا جانے کیسے وہاں تک پہنچے۔ ہم نے ہال کمرے میں قدم رکھا اور وہ خود نکل کر آ گئی۔ میں نے زبان تک نہ کھولی کہ میں ہوں۔ زیلیزوف نے ہی کہا کہ یہ پرفیون کی طرف سے ہے، پرفیون ریگوزین، کل کے دن جو آپ سے ملاقات ہوئی اس کی یاد میں پیش کرتے ہیں، قبولیت سے نوازیے۔ اس نے ڈبیا کھولی، نذرانے پر نظر ڈالی، مسکرا کر کہا، اپنے دوست مسٹر ریگوزین کا میری طرف سے شکریہ ادا کیجئے کہ مجھ پر اتنی نظر عنایت فرمائی۔ رخصت لینے کے انداز میں ذرا جھکی اور چلی گئی۔ میں وہیں کیوں نہ مر رہا، کیا کہوں، گیا تھا تو دل میں ٹھان کر ہی گیا تھا، کچھ بھی ہو جائے وہاں سے زندہ نہیں پھروں گا۔ یہ بات اور بھی ناگوار گزری کہ میرا کیا دھرا اس پاجی زیلیوف نے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیا۔ ایک تو میرا قد چھوٹا، پھر کپڑے برے غلاموں کے سے، اور کھڑا ہوں ٹک ٹک دیدم، دم نہ کشیدم۔ شرم آ رہی ہے۔ میرے مقابلے میں زیلیوف پورا فیشنیبل بنا سنورا، پاؤڈر لگائے، گھنگریالے بال بنوائے، چہرے پر سرخی چیک کی ٹائی لچک رہا ہے، بچھا جا رہا ہے۔ کچھ تعجب نہیں اگر نستاسیا نے میری بجائے اسی کو نذرانہ لانے والا شمار کیا ہو۔ وہاں سے نکلتے وقت میں نے کہا، دیکھنا زیلیوف، کہیں تم اپنی گوٹ بٹھانے کی فکر نہ کرنا یہاں۔ ہنسنے لگا، یہ سوچو کہ اب جا کر بابا جان کو کیا حساب دو گے، اور میرا یہ حال کہ پانی میں ڈوب مروں۔ گھر واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، پھر سوچا جو بھی گزرے چلو، چنانچہ خانہ برباد کی طرح گھر چلا آیا۔ اوہو، اہلکار نے ترچھی نظر کر کے کہا، یہاں تک کہ اسے جرجری آ گئی۔ مرحوم تو ایسی طبیعت کے آدمی تھے کہ 10,000 تو درکنار، 10 روبل کے لیے آدمی کی جان نچوڑ لیتے۔ اس نے یہ جملہ کس کر پرنس کی طرف آنکھ جھپکائی۔ پرنس نے ریگوزین کا تاثر جاننے کے لیے ایک نظر دوڑائی، دیکھا کہ اس کے چہرے پر اور بھی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ جان نچوڑ ہی لی، تمہیں کیا خبر؟
ریگزین کے منہ سے نکلا۔ وہ پرنس کو مخاطب کر کے کہتا چلا گیا۔ فوراً والد صاحب کو ساری بات معلوم ہو گئی اور ادھر ذیلوزیف نے ہر ایک میل ملاقاتی کے کان میں یہ واقعہ پھونک دیا۔ والد نے مجھے بالا خانے پر لے جا کر آگے سے تالا ٹھونک دیا اور پورے گھنٹے بھر مجھ پر برستے رہے۔ ابھی کیا ہے بیٹا، یہ تو صرف مالش کی ہے، رات کو آؤں گا تمہیں اچھی طرح خدا حافظ کہنے۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ بڑے میاں نستاسیا فلیپوونا کے ہاں پہنچے، گھٹنے ٹیک کر التجائیں کرنے لگے، آنسو تک بہا دیے۔ آخر وہ مان گئی اور جا کر بندوں بالیوں کی ڈبیا اندر سے لے آئی اور منہ پر مار دی۔ لو بڑے میاں، اٹھاؤ اپنے یہ بندے بالی، اب میری نظر میں ان کی قدر 10 گنی ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا خطرہ مول لے کر پرفیون نے یہ میری خاطر لیے تھے۔ اور سنو، میری طرف سے پرفیون میاں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا۔ اتنے میں ماں کی شاہ پا کر میں نے سیروڑا پیروتوشین سے 20 روبل ادھار لیے، پہلی گاڑی سے پسکوف روانہ ہو گیا۔ پہنچا تو دماغ کو گرمی چڑھی تھی، یہ حالت اور اوپر سے نشہ۔ بڑی بوڑھیوں نے دعائیں دم کرنی شروع کر دیں، گویا کوئی یاسیب اتار رہی ہوں۔ پھر میں نکل کھڑا ہوا اور شراب کے ایک ایک ٹھیکے پر گیا، آخری پیسہ تک اڑا ڈالا۔ ساری رات نشے میں بے سدھ کسی سڑک پر پڑا رہا۔ مٹر گشتی کرتے ہوئے بخار اور تیز ہو گیا۔ رات میں کتوں نے میری ٹانگ جچوڑی، بڑی مصیبت سے مجھے ہوش آیا۔ خیر چلیے، اب نستاسیا فلیپوونا کی بنسری بجے گی۔ اہلکار نے ہتھلیاں مل مل کر ہی کرتے ہوئے حاشیہ چڑھایا۔ اب تو سرکار، بندے بالی کیا چیز، ایسے بندے ان پر سے صدقے کر دیں۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی نستاسیا کے بارے میں زبان سے نکالا تو ریگوزین اہلکار کا بازو کس کر پکڑتے ہوئے چیخ پڑا، تو خدا گواہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ بڑا آیا لکھا چیف کا ہم سفر۔ کھال ادھیڑ دو گے تو مطلب یہ ہے کہ دھتکارو گے نہیں؟ نکالو ہنٹر، ادھیڑو کھال، تمہارا ایک ٹھپا تو رہے گا مجھ پر۔ لو، سفر تمام ہوا۔ واقعی ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ ریگوزین کا بیان تھا کہ وہ چپ چاپ چلا آیا ہے، لیکن دیکھو تو کافی آدمی اسے لینے آئے تھے۔ پکار پکار کر، ٹوپ ہلا ہلا کر اشارہ دے رہے تھے۔ ارے ذیلوزیف بھی ٹپک پڑا۔ ریگوزین زیر لب بدبدایا۔ وہ اپنے منتظر لوگوں کو بڑی شان بلکہ کسی قدر زہر خند کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک پرنس کی طرف مڑ کر بولا، پرنس، معلوم نہیں کیوں مگر تم مجھے پسند آئے۔ ممکن ہے وجہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں ملنا ہوا، لیکن ایسے ہی وقت میں لبدیف کی طرف اشارہ کر کے اس سے بھی ملا ہوں، دل نہیں ملا۔ تم آنا میرے پاس، یہ موزے اتروا لیں گے ہم، اور اول درجے کا پوستین والا کوٹ، فرسٹ کلاس فراک کوٹ، سفید واسکٹ یا جس رنگ کی بھی پسند ہو سلوا کر پہنائیں گے۔ روپے سے جیبیں ٹھسا ٹھس بھر دوں گا، اور پھر چلیں گے نستاسیا فلیپوونا سے ملنے۔ بولو، آؤ گے یا نہیں؟ غور سے سنیے پرنس لیو نکولائیوچ، لبدیف نے زور دے کر بڑی شان سے بات پکڑی۔ واہ واہ، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے، جانے نہ پائے۔ پرنس مشکین اٹھ کھڑا ہوا۔ تمیزداری سے اس نے ریگوزین کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور نرم لہجے میں کہا، انتہائی خوشی سے میں حاضر ہوں گا۔ آپ کا احسان ہے کہ مجھ کو پسند فرمایا۔ اگر وقت ملا تو ممکن ہے آج ہی آؤں۔ وجہ یہ ہے کہ منہ پر ہی کہہ دوں، آپ بھی مجھے بہت پسند آئے، خاص کر ہیروں کے جڑاؤ بندوں والا واقعہ آپ کی زبانی سننے سے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ واقعہ سنانے سے پہلے ہی آپ نے میرے دل میں جگہ کر لی تھی۔ اگرچہ صورت پر افسردگی برستی ہے، شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے کپڑے اور پوستین کوٹ سلوانے کا وعدہ کیا۔ دراصل اس لباس کی ضرورت بھی فوراً پڑنے والی ہے، اور فی الحال جیب میں ایک کوپک تک نہیں۔ روپیے کی فکر نہ کرنا، ہو جائے گا، شام تک ہو جائے گا، آنا ضرور۔
ضرور ہوگا، ضرور ہو جائے گا، اہلکار نے بھی دوہرا دیا۔ شام تک بلکہ دن چھپے تک ہوگا۔ عورت ذات کے شکار میں بہت تیز ہیں کیا؟ پہلے ہی بتا دیجئے۔ نہیں نہیں، میں تو شاید آپ کو معلوم نہیں، جنم کا بیمار ہوں، اس لیے آج تک واسطہ نہیں پڑا عورتوں سے۔ یوں ہے تو پرنس صاحب، تم تو بالکل ہی اللہ والے ہو۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں خدا کے پسندیدہ انسان، ریگوزین نے بے اختیار کہا۔ ایسے ہی لوگ خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں، اہلکار نے بھی وہی بات دہرا دی۔ اور تم منشی جی میرے پیچھے چلے آؤ، ریگوزین نے اہلکار کو ہدایت کی، اور ذرا کی ذرا میں ڈبہ خالی ہو گیا۔ لیبیدیو خوش کہ مراد بر آئی۔ تھوڑی دیر میں شور مچاتی برات وزنیسنسکی پراسپیکٹ کی طرف نکل گئی۔ پرنس کو لیتے سنایا روڈ کی طرف مڑنا تھا۔ ہوا میں ٹھہر تھی، رطوبت تھی۔ پرنس نے راہگیروں سے پوچھ کر اندازہ کیا کہ اسٹیشن سے 3 کوس کا فاصلہ ہے۔ سوچ لیا کہ گھوڑا گاڑی سے چلا جائے۔